بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کے گرد و نواح میں بہت سے بت کدے تھے، جن میں سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے حصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے۔ عزا کا بت وادی نخلہ کے ایک معبد میں رکھا تھا، جو مکہ سے 10 میل دور بستان عامر کے باغ میں واقع تھا۔ اس معبد کا انتظام بنو شیبان کے سپرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 فوجیوں کے ساتھ وادی نخلہ کے طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 رمضان المبارک کو اس معبد میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھا عزا کا بت ایک ہی وار میں زمین بوس کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عزا کو خاک میں ملا دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں خالد، تم عزا تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر فوراً واپس پلٹ آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آتے دیکھ کر معبد کا پروہت واسیوں سمیت بھاگ گیا۔ جاتے جاتے وہ عزا کے گلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نپٹ لیں گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزا کے اصلی بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے وار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور دوسرے وار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی پاش پاش کر دی۔ فتح مکہ سے 15 روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی۔ بنو ثقف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نپٹنے کے لیے 27 جنوری 630 عیسوی کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 31 جنوری کو حنین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ مالک بن عوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو وادی کے بیچ و خم میں یوں چھپا دیا تھا کہ مسلمانوں کو اس کی کان و کان خبر نہ ہوئی۔ 1 فروری 630 عیسوی کو اسلامی فوج کا ہر اول دستہ، جس کی قیادت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، گھات میں چھپے دشمن سے بے خبر وادی حنین کے تنگ درے میں داخل ہوا۔ تاک میں بیٹھے دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ دوسری طرف مجاہدین کا دستہ جس راستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بے حد تنگ تھا۔ مجاہدین پر کئی اطراف سے بے تحاشا تیر برس رہے تھے۔ مسلمانوں کو سمجھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ نتیجتاً ہر اول دستے میں بھگدڑ مچ گئی، گھوڑے بے قابو ہو کر الٹ پڑے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سپاہیوں کو پکار رہے تھے، لیکن ایسا شور اور افراتفری مچی تھی کہ کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیوں کی مدد سے حملہ آور کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ بٹی ہوئی تھی۔ دشمن نشانہ تاک کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برسا رہے تھے۔ کئی تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں اتر چکے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر زیادہ خون بہہ جانے کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر پڑے۔
اس دوران ہر اول دستے کے پیچھے آتا اسلامی لشکر بھی اس تنگ راستے میں داخل ہو کر گھات لگائے دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا۔ اسلامی لشکر ابھی ناگہانی برستے تیروں سے نہ سنبھلا تھا کہ شکست کھا کر پسپا ہوتا ہر اول دستہ اس سے ٹکرایا۔ اسلامی لشکر میں شدید افراتفری پھیل گئی اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اگر کوئی میدان جنگ میں ثابت قدم تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند جانثار اصحاب، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شامل تھے۔ اس وقت چند مسلمان سپاہی بھاگ رہے تھے اور دشمن ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال جرأت سے کام لیتے ہوئے حملہ آور دستے کے سالار کو مار گرایا۔ کئی دوسرے صحابہ بھی پلٹ کر اس دستے پر ٹوٹ پڑے۔ زبردست جھڑپ کے بعد بنو ثقف کا یہ دستہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب جنگ کا پانسا پلٹنے لگا تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ درے میں پڑے زخموں سے چور بے ہوش خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک پھونک ماری، جس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے تیر نکال کر پٹی باندھ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جسم پر بے شمار زخم تھے، لیکن اس مرد میدان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا اور ان کا گھوڑا سب سے آگے دشمنوں کی صفوں میں بجلی کے مانند دوڑ رہا تھا۔ دشمن خالد بن ولید کے وار سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے تھے، لیکن انہیں کہیں امان نہ ملتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم میں دلیری اور جواں مردی کی تاریخ اپنی تلوار سے یوں تحریر کر رہے تھے کہ دشمن حواس ہو رہا تھا۔ حریف قبائل کے کئی نامور سردار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ دشمن پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی دہشت بیٹھی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے آگے بھاگ رہا تھا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ ان کے تعاقب میں تھا۔ یہ نومبر 630 عیسوی کی بات ہے۔ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل جو 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملہ کے لیے سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو مارے خوف کے اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک میں بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی دھاک بڑھ گئی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا یقین دلانے لگے۔ تو میرے دوستو، یہ واقعہ مکمل ہوا۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔